آپ سن رہے ہیں جستجو کا سفر۔ کولمبو کے بندر ناکے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جہاز اتر گیا۔ عبداللہ کو سری لنکا بہت پسند تھا۔ یہاں کے لوگ محنتی اور کم گو تھے اور غربت کی وجہ سے سر جھکائے کام کرنا جانتے تھے۔ عبداللہ نے اپنی کمپنی کا ایک آفس کولمبو میں کھول لیا، کچھ سری لنکا کے ملازم رکھ لیے اور ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لیا۔ گھر میں ایک شاندار سوئمنگ پول بھی تھا اور دریا کنارے ہونے کے سبب ایک کشتی بھی۔ عبداللہ روز سورج نکلنے اور ڈوبنے کا منظر اس کشتی میں بیٹھ کر دیکھتا۔ یہاں اس کے ڈرائیور اور گھر کے مینیجر کا نام الف تھا، جسے وہ بہت انجوائے کرتا۔ کچھ ہی روز میں عبداللہ نے اپنی کمپنی کے 20 سے زائد ملازمین کو 2 ماہ کے لیے سری لنکا بلا لیا کہ وہ یہاں آ کر اس کے ساتھ کام بھی سیکھیں، کمپنی کی پروڈکٹ پر بھی دل لگا کر کام کر سکیں اور ویکینڈ پر سری لنکا بھی گھوم سکیں۔ پوری ٹیم کو کمپنی کے خرچے پر 2 ماہ کے لیے سری لنکا بلانا ایک مہنگا سودا تھا اور کوئی کمپنی پاکستان میں ایسا نہیں کرتی، مگر عبداللہ کو اس میں بہت فائدے نظر آتے تھے۔ مثلاً وہ بچے جو کبھی اپنے شہر سے بھی باہر نہیں نکلے، انہیں انٹرنیشنل ایکسپوئر ملے گا۔ سری لنکا سستا ملک ہے اور خواندگی کی شرح بھی 100% ہے، تو یہاں پڑھانے والے بآسانی مل جاتے ہیں۔ اور عبداللہ نے ایک ٹرینر کو انڈیا سے منگوا لیا تھا جو ٹیم کو بگ ڈیٹا اور ورٹیکل ڈیٹا بیس سکھا رہا تھا۔ اب پاکستان میں تو بھارتی استاد آنے سے رہا، مزید یہ کہ جب بچے گھر بار کی ذمہ داریوں اور رات بھر کے موبائل پیکیجز سے دور ہوتے ہیں تو ان کے کام کی رفتار اور معیار دونوں بہتر ہو جاتے ہیں۔ ان 2 ماہ میں عبداللہ نے ٹیم سے 2 سال کا کام کروا لیا اور ٹیم بھی خوش۔ گھومنے پھرنے، کھانے پینے کے علاوہ سمندر کے اندر اسنار کلنگ ہو یا پیراگلائیڈنگ، جافنا میں سفاری ہو یا سری پاداما میں آدم پیک کا سفر، حضرت خضر علیہ السلام کی بیٹھک کی زیارت ہو یا پینا والا میں ہاتھیوں کا یتیم خانہ، رمبودا فالز کا دیدار ہو یا کینیڈی میں چائے کے باغات، رتنا پورہ میں قیمتی پتھروں کی کانیں ہوں یا نور اولیا کا حسن، عبداللہ نے پورا سری لنکا ٹیم کے لیے کھول دیا تھا۔ اور اب تو اسے عام بول چال کی سنگالا زبان بھی آ چکی تھی۔ یہ سفر ہر لحاظ سے بہتر رہا اور عبداللہ کو امید ہو چلی کہ یہ کمپنی اور پروڈکٹ ضرور کامیاب ہوگی۔ اس سفر میں 2 نئے واقعات ہوئے جس نے عبداللہ کی سوچ کو نیا رخ دیا۔ پہلا واقعہ زنیرہ کا۔ زنیرہ عبداللہ کے ساتھ کئی برسوں سے کام کر رہی تھی، پہلے ڈیفینس کے پروجیکٹ پر تھی اور بعد میں جب عبداللہ نے اپنی کمپنی گوفگ سولیوشنز بنائی تو اس میں کام کیا اور اب اس امریکن کمپنی میں بھی وہ ساتھ کام کر رہی تھی۔ عبداللہ سوچنے لگا کہ اگر ایسے 10-12 لوگ بھی تیار ہو جائیں تو وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ کون سی ایسی پروڈکٹ یا سروس ہے جو وہ ڈیٹا سائنس میں دنیا کو نہ دے سکے؟ اس نے سوچا کہ وہ زنیرہ کو زیادہ سے زیادہ وقت دے کر تمام چیزوں میں ماہر بنا دے گا تاکہ اگر وہ مر جائے تو کوئی تو ہو جو اس کے کام کو جاری رکھ سکے۔ زنیرہ جو ہر لحاظ سے ایک عام سی لڑکی تھی، پنجاب کے غریب گھرانے سے تعلق، باپ درزی کے پیشے سے منسلک تھے اور کمپیوٹر سائنس میں بیچلرز کی ڈگری میں وہ بھی عام نمبروں کے ساتھ، مگر ایک چیز جو اسے خاص بناتی تھی وہ تھی اس کی یکسوئی۔ وہ سر جھکائے گھنٹوں بغیر کسی اور طرف دیکھے کام کر سکتی تھی اور عبداللہ ایسے لوگوں کی بہت قدر کرتا تھا۔ اگر بندہ سر جھکا کر بولے بغیر، دنیا کے سامنے ڈنڈورا پیٹے بغیر، اپنا نام اور شہرت کی پرواہ کیے بغیر کام کر سکے تو اسے آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ عبداللہ نے زنیرہ کے پورے سال کی ٹو ڈو لسٹ تھما دی۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ اسے فیس بک پر ایک بچے کا میسیج ملا۔ اس کا نام، اجی چھوڑیے نام میں کیا رکھا ہے، پیارے نام رکھ لیتے ہیں اور کام اس کے برعکس کرتے ہیں، ہم اسے تاجی کہہ لیتے ہیں۔ تو تاجی صاحب نے میسیج کیا، ڈاکٹر عبداللہ، میں آپ کو کئی ماہ سے فالو کر رہا ہوں، میں نے لاہور سے اکنامکس میں بیچلر کیا ہے، کوئی خاص اسکل نہیں آتی، گھر کے حالات ناگفتہ بے ہیں، آپ از راہ کرم کوئی انٹرنشپ پر رکھ لیں،
اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، مرتے دم تک آپ کے پاؤں میں پڑا رہوں گا۔ عبداللہ کو اس جیسی جذباتی میسیج کی توقع ایک پڑھے لکھے شخص سے نہ تھی۔ خیر، اس نے اس بچے کو بھی نوکری پر رکھ لیا اور سوچا کہ اسے بھی سکھا کر کسی قابل بنایا جا سکتا ہے۔ بچے کو ٹکٹ بھیج کر سری لنکا بلوا لیا، ٹیم کی ڈیوٹی لگا دی کہ اسے کام سکھائیں اور خود روز رات کو 1 گھنٹہ بچے کو دیتا کہ اس کی زندگی کے مسائل حل کرنے میں اسے گائیڈ کر سکے۔ 2 ماہ کا عرصہ دیکھتے دیکھتے گزر گیا۔ عبداللہ نے ٹیم کو پاکستان روانہ کیا۔ سبھی بچے بچیوں کے لیے یہ ایک انوکھا تجربہ تھا، اور عبداللہ نے امریکہ واپسی کی فلائٹ لی۔ جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ پر اترنے کے ساتھ ہی عبداللہ کی کمر میں شدید درد ہوا، حتیٰ کہ نارتھ کیرولائنا کی اگلی فلائٹ تک اسے ویل چیئر پر جانا پڑا۔ ایسا لگتا تھا کہ مسلسل کام اور پے در پے سفر کی وجہ سے اس کی کمر کا کوئی موہرا اپنی جگہ سے کھسک گیا تھا۔ بمشکل تمام گھر پہنچا اور بلو اور بچوں نے اسے کار سے بستر پر منتقل کیا۔ کئی روز بستر پر پڑا رہنے کے بعد عبداللہ سوچنے لگا کہ انسان کتنا کمزور ہے۔ وہ کیسے کیسے منصوبے بناتا ہے، پلان سوچتا ہے، مگر خود اس کا جسم اس کے ہاتھ میں نہیں۔ آج اسے صدیقی صاحب کا واقعہ بہت یاد آیا۔ 70 کی دہائی تھی، کوئی آج کل والا پاکستان تو تھا نہیں۔ صدیقی صاحب نے کراچی میں موجود امریکن لائبریری میں قدم رکھا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ پیاسا تھا اور علم پیتا چلا گیا۔ کچھ ہی سال میں انجینئر میں ٹاپ کیا اور امریکہ چلا آیا۔ کام کام اور بس کام۔ وہ اپنے خاندان میں واحد گریجویٹ تھا، اکیلا خوش نصیب جسے ملک سے باہر کام ملا، اور واحد کفیل۔ کام کے دوران اس کی ایک وائٹ امریکی مارگریٹ سے شادی ہو گئی۔ ترقی پر ترقی، اپنا گھر، اپنی گاڑی، بینک بیلنس، وہ منزلوں پر منزلیں طے کرتا چلا گیا۔ کئی سال بعد وہ آج اپنی بیوی کے ساتھ پاکستان لوٹا۔ 83 کا زمانہ تھا، سب لوگ خوب خوش ہوئے، مگر ایک ضروری کام سے کمپنی نے واپس بلا لیا۔ بیوی کو پاکستان چھوڑ کر 1 ہفتے کے بعد واپس آنے کا کہہ کر وہ امریکہ روانہ ہو گیا۔ 26 گھنٹوں کے طویل سفر کے بعد اس نے رات کی تاریکی میں نیو یارک میں موجود اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور بستر پر آ کر اوندے منہ لیٹ گیا کہ صبح کام پر پہنچنا تھا۔ اس نے بمشکل تمام 6 بجے کا الارم لگایا۔ صبح اس کی آنکھ 11 بجے کھلی۔ وہ کافی دیر تک حیران و پریشان گھڑی کو دیکھتا رہا۔ اس نے چھلانگ مار کر بستر سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر یہ کیا، وہ تو اپنے آپ کو 1 انچ بھی نہ ہلا پایا۔ اس نے گھبراہٹ میں چیخنا چاہا، مگر کوئی آواز نہ نکل سکی۔ رات کے کسی پہر جب وہ خوابوں میں دنیا فتح کر رہا تھا، قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسے فالج کا اٹیک ہوا اور صبح تک اس کا جسم، اس کا چہرہ اور تمام عضلات کسی بھی قسم کی حرکت سے معذور ہو چکے تھے۔ اس کا دماغ کچھ کام کر رہا تھا، مگر اسے بڑی مشکل پیش آ رہی تھی یہ سوچتے ہوئے کہ وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، بیوی بچے ماں باپ کون ہیں۔ وہ سب کچھ بھولتا چلا جا رہا تھا۔ یادداشت کا کھونا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی قسطوں میں خودکشی کرے، ہلکے ہلکے، رفتہ رفتہ، مدھم مدھم۔ وہ تمام لوگ جن کے ہونے کو ہم زندگی کہتے ہیں دماغ سے رخصت ہوتے چلے جاتے ہیں، دل میں رہتے ہیں، مگر دل تو احساسات کا مجموعہ ہے، شکل کو نام اور صفات تو دماغ دیتا ہے۔ مسٹر صدیقی کو بستر پر پڑے پڑے آج تیسرا روز تھا۔ موبائل فون تو اس دور میں ہوتے نہیں تھے، اگر ہوتے بھی تو کون سا اس قابل تھے کہ وہ ہاتھ ہلا سکتے۔ گھر میں موجود فون بجتا رہا، کبھی آفس والے کال کرتے تو کبھی پاکستان میں گھر والے۔ اتنی بے بسی تو شاید مردوں کو بھی نہ ہوئی ہوگی کہ انہیں کم از کم اس بات کا تو سکون ہوتا ہوگا کہ وہ مر چکے ہیں۔ مرنا کتنی بڑی نعمت ہے، انہیں آج سمجھ آ رہا تھا۔ 4تھا دن، 5واں دن اور آج 6ٹھا دن۔
غلطی سے آج ڈاکیا دروازہ کھلا دیکھ کر مسٹر صدیقی کو ہیلو ہائی کرنے آ گیا کہ ان کے اخلاق اچھے تھے۔ وہ ہمیشہ ڈاکیے کو دیکھتے تو حال احوال پوچھتے۔ ڈاکیے نے کھلی آنکھوں مگر ساکت جسم کو دیکھا تو 911 پر ایمرجنسی کال کر دی۔ وہ آئے اور اٹھا کر لے گئے۔ اگلے 9 ماہ صدیقی صاحب کوما میں رہے۔ وہاں سے ہوش آیا تو کیٹکی کے ایک ہائی سپائس ری ہیبلیٹیشن سینٹر میں منتقل کر دیا گیا۔ یہاں ایسے لوگوں کو رکھا جاتا تھا جن کا واحد علاج خود موت ہوتی تھی۔ دن، ہفتے، مہینے اور سال گزرتے چلے گئے۔ بیوی نے سمجھا کسی اور کے ساتھ گھر بسا لیا اور اسے بھول گئے۔ اس نے بھی کہیں اور شادی کر لی۔ بہن بھائیوں اور رشتہ داروں نے سمجھا پیسے کی ہوس نے تمام رشتے ناطے توڑنے پر مجبور کر دیا۔ باپ نے سمجھا بیٹا امریکی زندگی میں مصروف ہو گیا اور گھر والوں کی خیریت لینے کا وقت نہیں ہے۔ وہ ناراض ہو گیا اور اسی ناراضگی میں کچھ سالوں بعد باپ کا انتقال ہو گیا۔ ماں پھر ماں ہوتی ہے۔ وہ آخری وقت تک انتظار کرتی رہی کہ ایک دن اس کا بیٹا ضرور واپس آئے گا۔ اس نے مرتے وقت بھی وصیت کر دی کہ جب بیٹا آئے تو اس کی قبر پر ضرور لے آئیں۔ آج اس واقعے کو 33 سال اور 4 ماہ ہونے کو آئے ہیں۔ مسٹر صدیقی، کوئی ان کا پورا نام نہیں جانتا، آج بھی بولنے کی سکت نہیں رکھتے، مگر تھوڑا بہت کھا پی سکتے ہیں۔ پچھلے چند ماہ سے اس سینٹر میں ایک پاکستانی آتا ہے، اس کا نام شاہد ہے۔ شاہد انہیں دیکھتا ہے تو اسے شک گزرتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے، مگر ایک کلین شیو بوڑھے کو دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل تھا۔ بول تو وہ سکتے نہیں تھے۔ آج مسٹر شاہد کو ایک ترکیب سوجی۔ وہ گھر سے پاکستانی چکن بریانی لے گئے اور مسٹر صدیقی کے سامنے رکھ دی۔ مسٹر صدیقی کے پورے جسم میں صرف آنکھیں بولتی تھیں۔ آج تو جیسے وہ ابل پڑیں۔ نرس چمچ سے بریانی آہستہ آہستہ منہ میں ڈالتی جاتی، مگر اتنے آنسو اس میں مل جاتے کہ اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا کہ چمچ میں چاول کی مقدار زیادہ ہے یا آنسوؤں کی۔ یہ آنسو اس بات کا ثبوت تھے کہ بندہ یا تو پاکستانی ہے یا انڈین۔ شاہد نے مریض کو گلے لگا لیا اور دونوں نہ جانے کتنی دیر تک روتے رہے۔ اگلے 6 ماہ میں شاہد نے سب پتہ لگا لیا یہ شخص کون ہے، مگر اب 33 سالوں بعد فیملی کی تلاش ایک بڑا مسئلہ تھا۔ اس نے ان کی تصاویر کھینچ کر فیس بک پر لگا دیں۔ 2 ہفتوں میں ہی ان کا مسٹر صدیقی کی گزشتہ بیوی اور بہن سے رابطہ ہو گیا۔ اس ہفتے مسٹر صدیقی اپنی بہن سے امریکہ کے ایک ہسپتال میں ملے۔ نہ کچھ بول سکے نہ ہاتھ ہلا سکے۔ ہاں مگر آنسو تو کم بخت ہیں، فالج میں بھی نکل آتے ہیں۔ آج رات شاہد سوچ رہا تھا آدمی غرور و تکبر کس بات کا کرے۔ چلتے ہوئے سسٹم میں سے قدرت نے ایک آدمی کو بنا مارے 33 سال کے لیے نکال کر باہر رکھ دیا۔ وہ جو سمجھتا تھا اگر وہ کام نہ کرے تو کھائے گا کہاں سے، اسے بھی بٹھا کر بلکہ لٹا کر 33 سال کھلاتے رہے۔ صرف بندہ اپنے آپ کو دیکھ لے، ان تمام بیماریوں کا اندازہ کر لے جو اپنے جسم میں ساتھ لے کر چلتا ہے، اور ان میں کوئی نکل پڑی تو وہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ تو غرور و تکبر آنسو بن کر بہہ جاتے ہیں۔